محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا بالله ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ہر قسم کی حمد و ثنا تعریفات، تحلیلات، تکبیرات، تمجیدات، تسبیحات، حمداں، ثناواں، خوبیاں، بڑایاں، عظمت اللہ رب العالمین کی ذات اقدس و برکات واسطے خاص لائق اور صفت. ریت کے ذرات کو زیادہ، پانی کے قطرات کو زیادہ، ہواواں دے جھولے کو زیادہ درود و سلام ہوئے امام الانبیاء، اجمل الانبیاء، احسن الانبیاء، اکرم الانبیاء، شفیع المذنبین، رحمت للعالمین، حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تسلیما کثیرا دی پاکیزہ ہستی پہ. احمد پور شرفیہ کی جماعت کا میں مشکور ہوں جنہوں نے اپنی مکمل محبت کا اظہار فرمائے، اور دعا گو ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ بہمی محبت اپنی بارگاہ قبول فرمائے. اور دوسرا احباب جڑے چل کے آئے اور سیرت النبی کانفرنس اور پروگرام دے اندر اللہ تعالیٰ شرکت قبول فرمائے. علماء حقہ نے، شیوخ اعظام نے اور علماء کرام نے بمقصد کتابات کو احباب کو سنوائے. میں انتہائی مختصر وقت واسطے چند معروضات تسا احباب کی سماعت کے حوالے کرنا چاہتا ہوں. دعا ہے اللہ تعالیٰ تعالیٰ صدا مل بانا قبول فرماوے اور اللہ سونا ذریعہ نجات پڑھاوے. موجودہ جڑا معاشرہ ہے یا آج کی جڑی صورت حال ہے، یہ دوسرا احباب کے سامنے ہے. آپس کی خافت، ناراضگی، جھگڑے، تنازع، ایک دوسرے کے کیس، ایک دوسرے کے دوری، اختلافات، جھگڑے، یہ آج کی صورت حال کی جڑی مین وجہ ہے وہ یہ ہے کہ معاشرے جرہن اللہ ہر بندہ یہ سوچ رکھ دے اور وہ یہ دعویٰ ہے اور وہ یہ خواہش ہے کہ میرا میں کو حق ملیا ہونا. ہر بندہ اپنے حق کو حاصل کرنے دی خاطر تگو دو ہے. عدالتیں دے کیس اور عدالتیں دے مقدمے دا جڑا مین مقصد ہے وہ حق حاصل کرنا ہے. ایک دوسرے کو قتل کرنے دا جڑا مقصد ہے وہ اپنے حق حاصل کرنے اور اولاد اور ماں باپ کے درمیان جڑا لمبے عرصے تک تنازع اور جھگڑے دا مین مقصد ہے وہ اپنا حق حاصل کرنا ہے. بھیڑ
بھین بھرا دے عظیم رشتے جڑی آپس سے جدگی اور ناراضگی ہے نا وہ بھی اپنا حق حاصل کرنے دی وجہ ہے. مسجد دا امام چاہتے محکمے دا حق ملیا وجہ مسجد دا مقتدی چاہتے محکمے دا حق ملے رعایا چاہتی ہے سادہ حق ساکو ملے حکمران چاہتے کہ سادہ حق ساکو رعایا دے ہوئے. ماں تے باپ کا یہ دعویٰ ہے کہ اولاد سارے حق پورے نہیں پئی کریں دی اور اولاد کا یہ دعویٰ ہے کہ پیو ماں سارے حق کھاتی بھیڑ دا یہ دعویٰ ہے کہ بھرا سارے حق نہیں لیندے اور بھرامے دا یہ دعویٰ ہے کہ بھیڑی سارا حق نہیں لیندے. استاد مایوس اور اداس ہیں کہ شاگرد حق ادا نہیں کریں اور شاگرد جڑے ہیں وہ استادیں کے مایوس ہیں کہ اساتذہ حق ادا نہیں کریں. ہمسائے دے اوتے ہی وجہ تو ناراضگی دا اظہار ہے کہ میرا حق میں کو نہیں ملتا. ساری جنگ سارا جھگڑا سارا تنازع ساری بد امنی سارے اختلاف دی ایک وجہ ہے کہ ہر بندہ اپنے حق منگن دے زور نہیں کرتا. یہ مطلب ہے کہ ہر کہیں دے حق تلف تھی نہیں پائے. معاشرے واضح دلیل ہے کہ ہر کہیں دا حق کمی نہ پائے. یہ تھانے یہ جیلیں یہ مقدمے یہ شراباں یہ جوے یہ قتل یہ ناراضگیاں سارے معاشرے دی آپس دی کھاپت حکومت دے خلاف احتجاج اور حکومتاں دا اپنی رعایا دے بارے احتجاج اور باتاں یہ سارے معاملات جڑی میں کو سمجھ آئی ہے نا وہ یہ ہے کہ ہر حق کا لگا حق دبایا بھی نہ پائے ہر حق کا لگا حق رڑکیا بھی نہ پائے ہر حق کا لگا حق کھوی نہ پائے. یہ تک تو میری بات نہ امید ہے اتفاق کرے سو کیا خیال ہر کہیں دا حق کمی نہ ہے. جدہ بھی اسا غصہ کرنے ہیں سارا پہلا جملہ ہی ہوں دے میاں اے بلا ایدے علامت دا حق ہا این جڑا کوئی میرے نال کیتے بلا این دا حق بڑھ دا این جڑا سلوک میرے نال کیتے کیا اے میرا حق سارے جھگڑے دی ساری ریل پھیل دی سارے تنازع دی سارے مسائب دی ساری دوری دی حسد دی غیبت دی چغلی دی مین وجہ حق دا مطالبہ. لیکن ایسا دوسرا کرے نہیں سوچا. بڑے سمجھدار لوگ بیٹھے ہو دور اندیش لوگ بیٹھے ہو کیا کیا چکر کیا ہے کیوں ہر کہیں دے حق کہیں دے حق پورا تھی کوئی تے آکے نا اللہ دا شکر ہے کہ میری اولاد میرا حق لے دیتے کوئی تے آکے نا کہ اللہ دا شکر ہے میرے باپ نے میرا حق لے دیتے کوئی عورت تے آکے کہ میرے خامد نے میرا حق لے دیتے کوئی خامد نے دعویٰ کرے کہ میری بیوی میرے حقوق پورے کریں دیئے سارے دے یا قدم حق کمی دے من آکر رولا کیا کیڑی وجہ ہے کوئی بندہ ہی کرنی سے کچھ حق ملنا کیا ہوگا. یہ کیوں آپس سے بندے اپنے آپ کو خودکشی کرنے دے مجبور کرنے دے اپنے آپ کو دریائے چھلانگ کر کے موت کا لقمہ بڑھنے دے وجہ کیا ہے. وجہ میں تو نشینہ تے میری بات ختم وجہ یہ ہے اگر تو سب چاہتے ہو کہ جھگڑے ختم تھی ہر کہیں کون دا حق کو نہیں چھوڑیے تو ملے چاہتے ہو میرا حق ہے کو ملے ہر کہیں دا حق ملے تو آپ کو تمہارا حق ملے چاہتے ہو کہ نہیں چاہتے حکومت کو دا حق ملے اولاد کو دا حق ملے رعایا کو دا حق ملے چاہتے ہو کہ نہیں چاہتے. میں تو ایک سوال کرنا یہ جڑے حقوق دی جنگ دے لڑتے ہیں یہ سب کو حق دسائے کہاں ہیں کہ یہ تمہارا حق ہے کہیں غور کیتے ہیں کہ اولاد کو کہیں سمجھائے کہ یہ تیرا پیو ماں دے اوپر حق ہے بیوی کو کہیں تعلیم دیتی ہے کہ خامن دے ذمہ تیرا حق ہے رشتہ دار کو کہیں دسائے کہ تیرے ذمہ رشتہ دار دا حق ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا نبی کریم علیہ السلام جان تشریف کہنا آیا آپ دی آمد کہنا ہوئی ہے آپ عرب دی زمین تے جب پیدا کہنا ہوئے آنا وہ ویلے بھی آج کلو 1600 سال پہلے بھی عرب دی جنگ دائیوں میں آ رہی ہے وہ ویلے دی لڑائی دی گیا بچائی قوم آپ تج لڑ جانا رشتہ دار آپ تج لڑ دیانا اولاد آپ تج لڑ جانا سارے دا ہکو دعوائی ہکا بجائی کہ سادہ حق نہیں کا مل رہا حق طلب کی تمہیں نہ بھائے اللہ دی ذات نبی حق پورا نہ کی تمہیں نہ آئی ہم سائیں دا حق پورا نہ کی تمہیں نہ آئی اولاد اپنے ماں باپ دا حق پورا نہ کرنے نہیں آئی حقوق دی جنگ بھی لڑی نہیں آئی آمنہ دے لال ہے عبداللہ دے بیٹھے آئے
ساقی کوثر ہے، شافی معاشر ہے، شفیع المسلمین ہے، رحمت للعالمین ہے۔ اللہ دے پیغمبر نے حق سمجھایا اولاد کو کہ ماں باپ دا حق ہے، حق سمجھایا ماں باپ کو کہ اولاد دا حق ہے، حق سمجھایا بیوی کو کہ خاوند دا حق ہے، خاوند کو سمجھایا بیوی دا حق ہے۔ ایک یوجیاں زمانہ دے دور دے وقت آیا، ہر کہیں وہ حق جھولیے جو ملتا رہ گئے، ہر کہیں دا حق کو نصیب ہوتا رہ گئے، وقت جی میں گزرتا رہ گئے، زمانہ جی میں گزرتا رہ گئے، یوجیاں بھی وقت آ گئے، اولاد اپنے باپ دے گربان ہاتھ ودی پہنی ہے، بھرا اپنے بھرا دے ہاتھ گربان ودا پہنے، بیوی اپنے خاوند دے گربان ہاتھ ودی پہنی ہے، رعایا حکومت دے گربان ہاتھ ودی پہنی ہے، ہمسائے دے گربان ہاتھ ودا پہنے۔ وجہ کیا ہے؟ حق تلف ہو گئے، وجہ کیا ہے؟ حق تلف ہو مردی۔ جیڑی بات میں کو سمجھ جائیے معزز سامعین، جیڑی ذات نے سادو سادے حق دسائن اساں جتن دے اللہ دے نبی دے حق کھامن شروع کیتن سے اللہ نے سادے حق تباہ کر دیتے۔ نہیں سمجھ رہے؟ میں اپنا حق دا مانگنا، میں آپ ہی کہیں دا نہیں تھی ودم، میں دا دعویٰ ہے 40 سال گزر گئے کیس چلتا پہ ودے بھیرا تک کیتن۔ اللہ فرمینے جیڑے نبی تو کو حق سمجھائیں بھی یہ تو دے حق ہے، اون دا بھی کوئی حق ہاں امت یا کہنا تو صاحب نے گروانے جھاتی پاؤ سارے دے حق دی جنگوں دے لڑ دے ہو کریں میرے نبی دے حق کیا اولاد دے حق اگر طلب تھیں گے مطلب ہے نبی دے حق پورے کہنے کی دیوزی تا ماں باپ کو لوگوں دے حق اللہ نے مار دیتے بطور سزا۔ اگر ماں باپ دے اولاد حق نہیں پہ نہیں دی یہ مطلب ہے ماں باپ دے اتنے بھی کہیں دے حق کن وہ پورے نہیں ہوئے۔ یا اللہ تیرے پیغمبر دے کیا حق ہے نا یہ حق تو نہیں نا جلے ربی اللہ والا بیتا لارا لارا کر دیتی ہے کہ پیچھے نہ ہی نہ کیتا ہی کو حق کا دے۔ اللہ فرمینے میرے نبی دے حق تو ساں پورے جگرو تو دے حق میں تو نہیں جھولیے جو واپس کرنے ساں میرا بات ہے وے پیو ماں تو نہیں اولاد تو دے حق رہ سی وے اولادوں تو دے پیو ماں تو دے حق رہ سن وے رشتہ داروں تو دے رشتہ دار تو دے حق رہ سن لیکن آمنہ دے لال دا حق پورا کرو بدر تجا دے حق پورے کرو شمس و سہا دے حق پورے کرو سید الانبیاء دے حق پورے کرو۔ اللہ دے سارے سے میں کیا حق ہے نا اللہ فرمینے عربیوں اجمیوں کالیوں گوریوں بھلیوں چھوٹیوں آلاؤں ادلاؤں امیروں غریبوں جڑے رنگ دے ہو جڑی قوم دے ہو جڑی نسل دے ہو جڑے بھی حالت دے اندر ہو تو سارے دے میرے نبی کریم دے حق بن دینا یا اللہ کیڑے حق ہے نا اللہ فرمینے پہلا حق ہے میرے نبی دی ختم نبوت مکمل ایمان رکھنا۔ تو سن کہیں دا حق رہے سو تو آپ کو مل سی بڑے سیانے ہو اپنا حق دا دعویٰ دائر کی تھی کھڑے ہو تبے دے حق لڑکی کھڑے ہو مولے قوم دے حق مارے ننجڑ دے قوم اپنے نبی دے حق مارے جیسا کرو گے ویسا کرو گے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرے نبی دے سنو ذرا بات مختصر کرا تو کچھ قرآن سناوا دے اجازت چاہاں آج پورے ختم نبوت دے پروگرام میں آخر تک میں میسیج دے ہونا چاہنا سارے ذمہ نبی کریم علیہ السلام دے جیڑے حق ہیں نا اپنے حق بعد اچ منگی پہلے نبی صحیح سے حق پورا کر یا اللہ تیرے پیغمبر دے جیڑے حق ہیں نا اللہ فرمینے پہلا حق پہلا حق پہلا حق پہلا حق میرے نبی دی نبوت کو تسلیم کرنا میرے نبی دی ختم نبوت کو تسلیم کرنا۔ سورۃ نو سورۃ البقرہ ہے سورۃ البقرہ دے آخری آیات کریمہ ہے اللہ کریم نے صحابہ دا تذکرہ فرمائے اللہ فرمائے آمن الرسول بما انزل الیہ من ربی والمؤمنون۔ اچھیا کو زبان اللہ فرمائے صحابہ دی پہلی خوبی ہے جیڑی
پیچھے میں نبی تے نازل کراؤں دے اتے ایمان رکھ دیان یعنی نبی دی نبوت ایمان نبوت نازل کی تیم تے ایمان رکھنے سورۃ البقرہ پہلی آیات بینات اللہ نے ایمان دا تذکرہ فرمائے الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذین یؤمنون بما أرسل إليك من قبلك وبالآخرة هم يوقنون اللہ کریم نے قرآن کریم نے تیجے مقام دے فرمایا میرے نبی دی ختم نبوت دے ایمان رکھو اے میرے نبی دا پہلا حق ہے میرے نبی دی رسالت دے ایمان رکھو اے میرے نبی دا پہلا حق ہے میرے نبی دے معجزے دے ایمان رکھو اے میرے نبی دا پہلا حق ہے میرے نبی دے معراج دے ایمان رکھو اے میرے نبی دا پہلا حق ہے میرے نبی دی دعوت دین دے ایمان رکھو اے میرے نبی دا پہلا حق ہے میرے نبی دی سیرت دے ایمان رکھو اے میرے نبی دا پہلا حق ہے ایمان ہونا چاہیے میرے نبی چلے تے میں اللہ دی مرضی نال رہے تے میں اللہ دی مرضی نال علاوے تے میں اللہ دی مرضی نال جاگے تے میں اللہ دی مرضی نال کھاوے تے میں اللہ دی مرضی نال پاوے تے میں اللہ دی مرضی نال اے ایمان پیدا کرو کہ چچائی سادا پیغمبر بولیں گے اللہ دی وحی نال بولیں گے ان اتبعو الا ما یوحا الیہ وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى اچھی آقا سبحان اللہ واللہ کوئی باری میرے نبی دا میرے اوتے پہلا حق ہے کہ میں نبی دی نبوت کیا نا اچھا اینا کرو نا میں سمجھ سنراز تھے بیٹھے ہو سارے بول پو اللہ واسطے نبی دی نبوت کیا آنے بولو بولو اللہ سی فرمینے میرے نبی تے ایمان گھناؤ جے نبی دی نبوت تے ایمان نہیں دوال سمجھو تو اللہ حق بھی نہیں مل سکتا رب دا قرآن خطبے چاہیت کریمہ بڑیم اللہ حکم کیا فرمینے یا ایوہ الذین آمنوا باللہ ورسولہ اللہ کریم فرمیلے میں اللہ دا آڈر و ایمان دے دعوے دارو و نمازہ دے دعوے دارو و حج دے دعوے دارو و شریعت دے دعوے دارو تو سب پہلے میرے نبی دی رسالت دے ایمان گھنو قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحیح مسلم دی روایت ہے نبی کریم علیہ السلام نے فرمائے او میرے قوان قاتل الناس حتی یشہدو اللہ الہ الا اللہ ویومنو بھی وبما جئت بھی امام کائنات نے فرمایا میں اللہ نے حکم لیتے لڑائی کرنا لڑتا رہا قتال کرے دا رہا جہاد کرے دا رہا تیر چلے دا رہا تلوارہ چلے دا رہا اللہ دے نبی کے تک لڑائی کرنا حکم ربانی ہے اللہ دے نبی فرمائے حتی یشہدو اللہ نے حکم دیتے میں وہ تک لڑتا رہا جے تک سارے بندے بڑی رسالت مکمل ایمان نہ میرے نبی دا پہلا حق کیا ہے بولو بھائی جان آواز کو چیز نہیں کرنا بس دھی رہا ڈو پوری گفتگو ہے بھائی کو ڈسو ذرا سارے سننا چاہتے ہو سارے حق آج سننا نبی سکتے نراز نہیں رہتے پہلا حق ہے پہلے حق کے چیز سب پورے قائم سے تاں لوگ نبوت جھوٹے دعوے کی جے نبوت پہ پورا ایمان ہوندہ تے کوئی بندہ جھوٹی نبوت دا دعویٰ کر سکتا بولو
تے کئی جھوٹی نبوت کا دعویٰ کیتے تے کئی نبوت کا اقرار تے کریں ختم نبوت کو تسلیم بھی کریں لیکن جڑے ویلے منن دی واری آوے احکامات تسلیم کرن دی واری آوے وہ غیراں دی منن نبی دی نہیں منن اللہ دے نبی فرمائے صحیح مسلم دا حوالہ ہے واپے ماں جے تو بھی میں کو او تک لڑائی دا حکم ہے کہ جے تک میں جڑی شاید چاہ کے آیا اوتے ہر انسان دا مکمل ایمان نہ پیدا تھی میں ساجا ایمان نبی سی جڑی شاید چاہ کے اور شریعت ہے ساجا ایمان نبی دی زبان شریعت ہے ساجا ایمان نبی دا دیکھن شریعت ہے ساجا ایمان نبی دا سنن شریعت ہے ساجا ایمان نبی سونے دا بولن شریعت ہے ساجا ایمان سونا نبی کھاوے شریعت سونا نبی پیوے شریعت سونا نبی پاوے شریعت سونا نبی سمے شریعت سونا نبی جاگے شریعت سونے نبی دا سفر شریعت سونے نبی دا حضر شریعت سونے نبی دی نماز تہجد اشراق شریعت نبی دا رکوع سجدہ قیام شریعت نبی کریم دی دعوت تبلیغ شریعت نبی ہنسے شریعت نبی غصہ کرے شریعت نبی بھولے شریعت نبی کام کرے شریعت میرے نبی دی ساری زندگی بچپن تو لے کے بڑھاپے تک اور سر کی چوٹی تو لے کے پیر کے ناخن تک آپ کی ذات کی شریعت اور آپ کی زندگی کا ایک راز بھی شریعت ایمان ہے بولو بولو ایک کوئی نا نبی علیہ السلام نے حق پورے کرو ملک سے تمہارے حق تو آپ کو گھر بیٹھے مل میں سن جنہ ملن تو میں کوئی گلا کر میں ممبر تے بہنا چھوڑ دے تیرے حق کی مریندن سرے ساری دنیا پئیے تھے دیر حق تیرے انجنہ تیری اولاد کھا گئی ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے حق لڑکی ودے ہیں تے ودے ہیں آپ نے حق نہ مطالبہ کرے ہوئے اہل حدیث کے سٹیج تو ایک میسیج کر لے پاؤ جڑا آمنہ دے لال دے حق ادا نہ کرے اللہ ان دے حق دی چھوڑیے جو نہیں پیدا کرے گا جتنا مرضی کیس لڑو جتنا مرضی پیسہ کماؤ جتنا مرضی تو والے سٹیٹ بنوائیں جتنا مرضی اپنے آپ کو تاجر بناؤ اللہ فرمائے دے میرے نبی دا توڑے سے میں پہلا حق ہے کہ اللہ دے نبی دی نبوت ایمان آنے اونچا بولو سننا چاہتے ہو نہیں سننا چاہتے نبی دی نبوت ایمان صحیح البخاری ارڑے کو بزرگو میرے نبی سی فرمائے بنی اسرائیل چک بندہ ڈاند حقلی ودا پہل حقلی ودا تے ٹوری ودا تے آپ نال ٹردا ودا تھک پے تے جڑے ویلے تھک پے ڈاند تے بیل دی کنڈ تے سوار ہو گئے اللہ دے پیغمبر صحابہ کرام کو دسینے بیٹھے آن تے جڑے ویلے آپ نے بات فرمائی کہ بندہ بیل دی کنڈ تے سوار ہوئے تے نال آپ نے فرمائی جڑا ڈاندا جڑا بیلا وہ پچھلے اپنا سر موڑ گیا کھڑ گئے اللہ کے در ہے اللہ دا بندہ اللہ کے در ہے اللہ دا بندہ اساں جڑے ہیں سواری واسطے پیدا نہیں سے کیتے گئے اساں کھیتی باڑی واسطے اللہ نے ساتھ بڑھائے اساں بیل اساں ڈانگ اساں جڑے ہیں سواری واسطے نہیں پیدا کیتے گئے سواری واسطے گھوڑے اللہ نے بڑھائے سواری واسطے خچر اللہ نے بڑھائے سواری واسطے اونٹا اللہ نے بڑھائے اساں ڈانگ تے بیل سواری واسطے نہیں پیدا کیتے گئے جڑے ویلے امام کائنات نے جملے ارشاد فرمائے صحیح البخاری ہے صحابہ حیران ہو گئے اللہ کے پیغمبر نے فرمایا حیران تھے بیٹھے ہو سو واللہ ڈاند بھی علین دے رہنے تو سنتاج جو بیٹھے کرے دے ہو بلا بیل بھی علین دے رہنے تو سنی میں بیٹھے سوچے دے ہو سو اللہ دے نبی فرما کر ڈاند علین دا کھڑا تو سن حیران تھے بیٹھے ہو سو بلا ڈاند بھی علین دے رہنے بلا بیل بھی علین دے رہنے اللہ دے نبی نے جملے بڑے سونے ارشاد فرمائے آپ نے فرمایا میرا ایمان ہے میں محمد رسول اللہ کا ایمان ہے کہ ڈاند نے علائے بیل نے علائے اللہ نے علامت دی طاقت دیتی ہے اگلے جملے سے غور کر امام کائنات نے فرمایا میرا بھی ایمان ہے میرے یار ابو بکر کا بھی ایمان ہے تو میرے یار عمر کا بھی ایمان ہے اونچی ابو بکر صدیق کا بھی ایک وعدہ نبوت ایمان ہے
ایک وعدہ نبوت ایمان سادہ منڈو ایمان ہی کہنی ورنہ کدہیں ایک قادیانی پیدا نہ تھی میں نا امام اعظم سے نعرہ نامڑا لے کدہیں پیدا نہ تھی میں نا نبی دی سنت دے مقابلے آپ نے بڑھائی ہوئی تقلید کرے دنیا نہ کھڑیا لوگ اپنے امام دے قول پیش نہ کرے نا منڈی تو شروع تھی نہ پہ اصل وہ پتریں آگے آپ پہ کو رات چوری تھی یہ کئی سانس مار گی دے تو کیا کرنا چاہیے ہم آگے چھمک لکھو چھمک انہیں کو سمجھ نہ آئی ہفتے سے بعد والا چوری تھی گئی ہوں آگے ابا وال سانس مار گی دے ہوں آگے چھمک لکھو چھمک 15 مہینے کے بعد بات آئے ابا جی بات چوری تھی گئی ہوں آگے میں تو کو آتا بیٹھا چھمک لکھو انہیں کہ ابا صاحب کو سمجھ نہیں آئی آکھا لگے میں یہ واسطے آتا بیٹھا چھمک لکھو دا مطلب ہے وجہ تلاش کرو وجہ وہ تک گھر رہے سانس کوئی نہیں مرے گا جب تک گھر دا کوئی بندہ چوران دے نال حامی نہ بھرے چھمک لبسو تا چوری مکسی سارے حاکیم نہیں پہ کمی دے چھمک گولو یہ عدالت دے کیسی میں نہیں پہ بدلے چھمک گولو بچا لبو بچا حاجی صاحب ترے تے بنائے نوے نبی نے تریاں دا خیال نہیں کیتا آپ کی چتراہٹ دی توہین سمیت کی عدالت کیس کی تنوے نبی دی عزت دا خیال نہیں کیتا جیڑا نبی دے حق مارے پیغمبر دے حق مارے رسول دے حق مارے امام اعظم میرے نبی دا حق کا اسا امتی کو بنے اتباع کرنا میرے نبی دا حق کا اسا خیراتی کیتی ہے نبی کریم والے حق کا اسا خیریں چلے ہوں چاہے جہاں سالے حق نہ مری جنے ہو ہی نہیں سکتا اللہ فرمے دے میرے مصطفیٰ دے حق تو سب پورے چا کرو میں اللہ تعالی حق پورے فرما دے کیسے سمجھ آئیے نہیں نبی اسی فرمائے میرا بھی ایمان ہے میرے یار ابو بکر دا بھی ایمان ہے میرے یار عمر دا بھی اونچا بولو بولو نبی علیہ السلام دا سارے ذمہ پہلا حق ہے کہ اللہ دے نبی آخری نبی ہیں منے دے ہو ہاتھ کھڑا کرو منے دے ہو اللہ دے نبی سارے نبی دے بعد کوئی نبی نہیں آمنا ہے سارا ایمان ہے لاؤ سجن کرنا ایمان ہے سارا جلدی کرو سارے سینے ایمان ہے سارا ٹکڑے ٹکڑے کر دو ساکو ایمان ہے سارا لاج نبی آبادی سارا ایمان ہے ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین سارا ایمان ہے یا ایوہ الناس انی رسول اللہ علیکم جميعا سارا ایمان ہے انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا اونچی آواز تھوڑا ایمان ہے نبی سیدہ سارے ذمہ پہلا حق ہے کہ اللہ دے نبی آخری نبی منے دے ہو مارکا منے دے ہو منے سو سے فائدہ ہی ہے تمہارے حق انشاءاللہ مل سکتا بے پاس نہیں بجنا ایدے انہیں نہیں بجنا او کی میں منے دے میرے نبی دا حق جیڑا نبی دی حدیث دے مقابلے چا آپ نے عقل دے گھوڑے دوڑاوے طلاق دا مسئلہ میں ایک ساتھی کو دے تے آکھا پائے گا مولوی صاحب جان تیری ٹھیک ہے لیکن میں اپنا مولوی صاحب سے پوچھنا لازمی ہے میں کہے مولوی صاحب سے رہا کہ بھئی یہ قرآن دی آیت نہیں مننی حدیث بھی نہیں مننی بل کیا کرے سے مولوی بھی منے سے یا قرآن دی اللہ دی قسم سے آکے آتا ہوں بڑے دھڑا لینا آلا کہ وہاں کے ساتھ وہ کیا ضرورت ہے قرآن دی منن دی آپ مولوی نہیں منے سے دسو جب مرزائی پیدا نہ تھی میں نا اجائی جھوٹے نبوت کے دعوے دار پیدا نہ تھی میں نا وہ معاشرے کی تباہی کی مین اور پہلی وجہ ہے کہ نبی دی نبوت کے کامل ایمان نہیں آتا گیا نبی دی نبوت سے ایمان آنوا اللہ کرے توارے ترے جڑے مجروح نہ کرے نبی علیہ السلام دی ذات دا سارے ذمہ پہلا حق ہے کہ ایسا نبی کریم کے ایمان گھناؤں آپ آخری نبی ہیں آپ خاتم النبیین ہیں اے میرے نبی دا ایمان ہے اے میرے نبی دا حق ہے دوجا حق میں شاٹ پیا کریں اللہ کریم نے فرمایا ہون ایمان کامل گھنائے ہو جیا جیا ایمان گھنائے یاد رکھو ایمان گھنائے ہو جیا جیا ایمان گھنائے وقت
تو سوچ کے نو ایمان گھرنا ہو جیا ایمان گھرنا ہے ہوڑ توالا ایمان دے بدلے چھ تو اپو اسمایا ویسی گرم ریت لٹایا ویسی توارے سینے چلنے کی تے ویسن تو اپو مارا ریچا ویسن تو اپو رسے کھات کے ریت تے گھیجا ویسی توارا کیا ارادہ ہے اگر ایمان آمان دی ودے اپنے سینے وچ آمنہ دلال دی محبت بھی پیدا کرو تاکہ دنیا دے تونے توڑا ایمان کمزور نہ کر سکن ایک ایمان کا پکا راسی جدہ جسا سینے چ میرے نبی دا پیار پیدا کرے سو اللہ پاک نے فرمائے ایمان آنن دے بعد محبت ابھی حق ادا کیتے حضرت بلال نے گرم ریت لڑنا رہ گئے ایمان دے بعد محبت حق ادا کیتے بلال نے سینے تھے بھاری پتھر برداشت کرے نہ رہے اپنے منہ چنگارے برداشت کرے نہ رہے نبی نال محبت حق ادا کیتے آلے یاسر نے یاسر دے خاندان نے حضرت عمار حضرت یاسر حضرت سمیہ نے اپنے ٹکڑے کرا دیتے نے لیکن نبی دے ایمان دے محبت دے فرق نے آماڑی تا اللہ فرمے دے ایمان آنا دے بعد میرے نبی دی محبت حق ادا کیتے حضرت خبیب نے سوری دے چڑھ گئے لیکن نبی دی محبت دے فرق نے سی آماڑی تا دنیا کائنات والے پہلا حق ہے کہ مکمل ایمان کہنا ہو تے دوجا حق ہے کہ ساری کائنات کے زیادہ سارے رشتہ داریں کے زیادہ اپنے بیویوں کے اپنے اولادیں کے زیادہ اپنے ماں باپ کے زیادہ اگر تسا محبت کرنی ہے آمنہ دلال نال کرنی ہے اے میرے نبی دا دوجا حق ہے محبت کرنا توالی ذمہ داری ہے ایمان آنا توالی ذمہ داری ہے توالی ماحول محبت پیدا کر کے تو کو امن عطا کرنا میں اللہ دی ذمہ داری ہے نعرہ تکبیر قاری یاسین حیدر صاحب مختصر بیٹان کرنا پہلا حق ایمان آننا دوجا حق نبی نال دل و جان نال محبت کرنا کریں دے ہو نبی پاک محبت سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں ہمارے گھر میں بھی ہو جائے چراغا یا رسول اللہ کریں دے ہو محبت بلغ الولاد بکمالی کشفت رجا بے جمالی کریں دے ہو محبت میں کو آکھن پہ گیا دوسرا شاہجان کنوے سجیں دے ریڈیاں کنوے سجیں دے میں کہ توڑے ریڈیاں کے پتہ لگ گئے توڑے ٹرالیاں کے پتہ لگ گئے تو سنسوگلی چالو دے چل دے ہو نبی نال آکھن لگے کی میں بلا میں کہ یار اگر تو سچی محبت کریں دے ہو جڑے میرے پوتر دی برات میں ہو ٹوٹیاں کاراں جیپاں کاجیاں کریں دے ہو چلے نبی دے جلوس دیواری آئیے ریڈے ودے گلیں دے ہو پتہ لگ گئے توڑی محبت ظاہر کچھ ہو رہے وچوں کچھ ہو رہے صحیح مانے عاشق کو آکارا سپیشل کرو صحیح مانے عاشق کو آٹوٹیاں سپیشل کرو نبی دے جلوس دیواری نبی دے عشق دیواری پر گریڑے لبنین بابا جی بندے میں کہ میں کو بھی گال بھی سمجھ آئیے آکھا لگے کہ میں کہ جے سچے محبت دے دعوے دار ہو اپنا ایک جلوس یو جیاں ثابت کرو جڑے جلوس ہے سوانے بندے بندے دے بزرگ شامل ہو سارے نکے نکے بالے دیا ٹھالیاں بھال کے روڑ دے بندے بندے ہو ایکو محبت نہیں آدے ایکو پیار نہیں آدے یا اللہ کینے کری دے محبت دے پیغمبر نال اللہ فرمے دے محبت اندازے ہوئے ادھر فرمان محمد ہو ادھر فرمان محمد ہو ادھر فرمان محمد ہو ادھر گردن جھکائی ہو محبت اندازے ہوئے آتاکم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا محبت انداز ہوئے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم محبت انداز ہوئے فلا وربک لا یؤمنون حتی
وَحَكِّمُوهُ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ محبت اعتقاد ہوئے وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ اللہ پاک نے فرمائے محبت تو ہے جیویں جیویں میرا نبی فرمائندہ بنیا اویں کریں دے ونجو ایکو محبت اگر توالے ذمہ پہلا حق مکمل ایمان گھرنا ہو توالے ذمہ دوجا حق ساری کائنات کے زیادہ محبت کرنی ہے تھے آمنہ دلال نبی پیارا ہے یا کہنا بولو حرمت رسول پہ آنکھوں اندرا سارے آنکھوں مسلمان میری تے کابڑے بیٹھے ہو لیکن نہ تو میں رسول پاک لگی تھے حرمت رسول پہ تھوڑی مہربانی جان آپ نے کہ رکھو صرف سگریٹ پہ قربان کرو چاہے تھوڑی مہربانی یہ نشہ سے چھوڑ دو تو اللہ احسان لہاں نہیں ہونڈ سوام اللہ حرمت رسول پہ چٹا کوڑی میں اے جان قربان ہے چٹا کوڑے نبی کریم علیہ السلام دی مخالفت زور نال کرنے زور نال شادی دا موقع ہے جنازے دا موقع ہے نماز دا موقع ہے حج عمرے دا موقع ہے تجارت دا موقع ہے کاروبار دا موقع ہے ہیں عاشق رسول ہے محبت واسطے جڑا لفظ استعمال ہے وہ محبت ہے محبت دے بعد بیا کر جائے مودت مودت دے بعد بیا کر جائے خلت خلیلی نہ لفظ محبت استعمال کیتے سے نہ مودت استعمال کیتے سے نہ خلیلی تے خلت استعمال کیتے سے اساں کیڑا لفظ استعمال کیتے بولو کوئی بولو عاشق ہیں اساں نبی دے اساں نبی نال پیار کرنے مولوی صاحب اساں محب ہیں نبی دے عاشق ہیں عشق دا معنی ہے حب و شہوہ عشق دی تعریف ہے دل دی جڑی بری خواہش ہے نا اونے پورے کرن دا نام جڑا ہے وہ عشق ہے میں اگر آکھا کہ میں نبی دا عاشق ہاں ایمان نال دسا جے میں آکھا میں عاشق رسول ہاں تے ول رسول میرا کیا بن جائے استغفر اللہ میں رسول دا عاشق رسول کیا بن جائے وہ لفظ عشق جڑا نبی واسطے استعمال کرے نے اگر یہ جڑا اچھا ہے کریں جرت کر رہا آنکھاں بھری محفل جو میں اپنی اماں دا عاشق ہوں آنکھاں ذرا کہ میں اپنے بیٹی دا عاشق ہوں آنکھ میں اپنے بھیڑ دا عاشق ہوں شرم کے مر ونجنا چاہیے جڑا لفظ بھیڑ واسطے مناسب نہیں جڑا لفظ بیٹی واسطے مناسب نہیں جڑا لفظ اپنی والدہ واسطے مناسب نہیں وہ لفظ امام کائنات واسطے بولے ہو ایک محبت نہیں آنے محبت ہے کہ جڑی شخص نبی دیوے آپ فرماویں بائے ونجو تے بائے ونجو آپ فرماویں جہاد پہ چلو تے جہاد پہ چل پاؤ جی میں نبی فرمے دے ونجنوں کرو میرے نبی دا پہلا حق کیڑا ہے گلا وہ کیڑا ہے بولو ایمان دو چار بندے جو یاد کر کے ونجو نا سفر سجایا ہے تے نبی دا دوجا حق کے نبی نال محبت کرنا اللہ پاک نے قرآن کریم سورۃ توبہ فرمائے قل ان کان وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين امام کائنات نے فرمایا دنیا کائنات والے او بندہ وہ تک مومن نہیں بن سکتا لا یؤمن حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين پہلا حق ایمان آنا دوسرا حق محبت کرنا تیسرا حق کیا ہے ایمان آنے کے بعد تقاضا ہے کہ محبت کی دی وجہ
جے تقاضا ہے اونی عزت کیتی ونے جن نال محبت کرنی ہوندی ہے اونی قدر کرنی ہوندی ہے اوندا احترام کرنا ہوندے وللہ العزت ولرسولہ اللہ پاک واسطے عزت ہے اللہ دے نبی واسطے عزت ہے وتعزروہ وتوقروہ آمنا دلال دی عزت کا خیال کرائے یا اللہ عزت کا کیا معنی ہے اللہ فرمائے دلال تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ میرے نبی دی عزت کا معنی ہے میرے نبی کی اگو نہیں ودھنا حضرت عبداللہ بن عمر دا گھوڑا ایک سفر ہے نبی پاک دی سواری کی نیکو سے حضرت عمر نے سال کے فرمائے عبداللہ کہتا ہے قرآن اچھ نہیں پڑھا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ اللہ تے اللہ دے نبی کی نیکو تے نہیں ودھنا اے اصل تعظیم ہے اے اصل احترام ہے اے احترام نہیں تو ہر عاشق سے گھر میں دے سارے گھڑی چکر لا ہوئی کوئی احترام نہیں آدھے احترام ہوتے چل کے مجھنا جمعہ نماز پڑھانے بعد اٹھو شاپا شاپنی جگہ تو کیوں آمنہ دلال تشریف دینا یہ احترام ہے احترام سے نہ کری دے ہوگا خیال کری دے ہوگا گھر چھوڑ کے مجھنے اللہ فرمائے دے میں اپنے مصطفیٰ نال محبت کیجئے میں اپنے پیغمبر دا احترام کرنا جبریل ٹر کے ہے میرے نبی دو میں قرآن نازل فرمائے تو قرآن چاہ کے ہے نبی دو میرا نبی مکے چاہ جبریل مکے چاہ میرا نبی مدینے جبریل مدینے میں نہیں آکیا چاہے موسیٰ علیہ السلام کو آکیا کوہ دور تے او تولاد چاہ بنیو چیزیں میں باقی نبیوں کو خاص جاتے سلینا نہیں جنہے میرے محبوب کائنات دیواری ہے یہ جتنا محبوب صحیح خاتم جبریل حاضر ہونے والا ان کو احترام آجن اصلا کینے احترام کرنے ہیں کینے عزت کرنے ہیں حضرت عباس جڑے نبی سی سے سچا چاچا جی ہیں انہیں کینے پوچھا کہیں بندے تو سمجھے ہو یا نبی سی بندے انہا مقصد ہے جی حضرت عباس ہے کہ نا میں بدا تے میں اکثر نہیں چاہے کلمہ ہوں نبی دا پڑھ دے اور بڑا آپ کو سمجھ دے میں کو ذرا دہا ملوے سی تو میں واسے ٹھٹھا کرے سا کئی مار کا نہیں سوالوں کرے میں خیال کیتا کیا اور ایک بندہ پہ پوچھے حضرت آتا تے ہوا دا نکاح کہیں پڑھایا دسو کیا جواب دوں میں تو یہ نہیں جو میں کو کانڈا ہوا بندہ کیا بے ایک بندے کے لیے آسمان بڑا صاف ستھرا آخر اللہ سے بھیجا ہو سی میں کہ جی اگر چھوڑے کے دے دسو نہیں کیا جواب میں کہ پہاڑ نظر نہیں پئی ہے آسمان میں چھوڑے روک دی کو بھوک دی اور جڑا سوال ہی نیت نال کرے میں پھساونے بندے کو ایسے ہی تو سمجھے ہو یا نبی بنے حضرت عباس سمجھ گئے جوان بھی سنا تھا حضرت عباس آزم جواب سنی ذرا جواب سنی انہی نیت ہے کہ حضرت عباس آکھا میں بنا میں فتوہ لیسا گستاخ ہی کرے دے جی اگر انہیں آکھا نبی اسی بندے میں ایسا جھوٹ بولے دے بندے تے تو سو حضرت سیدنا عباس جواب میں لگے ہوئے پوچھنا دیا وہ سوال پوچھنا دیا میں بنائیں یا میرا بھتریجہ بنے سن پیدا پہلے میں کیتا گیا ودے ہوئے کچھ یاد واللہ آخر پیدا پہلے میں کیتا گیا ودے بولو ودے ہوئے پیدا پہلے بے ہویا ودے ہوئے ساتھ بھی دسائے نے عزت خیال میں بولو اللہ پاک نے فرمائے میرے نبی دی عزت کا خیال کرو یا اللہ کی میں خیال کریجے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں چھوٹے نبی دی عزت کا تذکرہ فرمائے ہجرت کا موقع ہے آمنہ دلال کے کچھے میرے نبی دے یار میں نے بن جناب ابو بکر جڑ گلے یسرب دے قریب ہے اللہ دے باق پیغمبر دے اتے سر دے اتے حضرت صدیق اکبر نے چادر کر دیتی ہے آپ نے فرمائے کیا مسئلہ ہے چادر کیوں کر دیتی ہے آپ لگے اللہ کا نبی یسرب والے کو پتہ لگانے آقا کون ہے تے غلام کون ہے عزت حق ادا کرے ہیں حدیبیہ دے مقام تے عروہ مسعود ثقفی جڑے لے آئے قاصد سے الچی بن کے آکے دے دے نبی دے یار نبی دے ارد گرد جمائے اللہ دے نبی
وضو پہ کرن تے وضو دا پانی نبی دے یار تلے زمین تے نہیں ڈہانے ہتھے تے جا کے اپنے جسم سے ملنے پہن مکہ دے کافرے کو ان کے آدھے توڑی جرت نہیں جماعت کو ڈھاونا توڑی جرت نہیں نے کو ہراونا جنہیں جا اپنے لیڈر دی عزت ہوئے جنہیں جا اپنی قائد دی عزت ہوئے ان سے لوگیں کو تو سکرے ہرا سکرے اللہ فرمائے میرے نبی دی عزت کا خیال کرو لا ترفعو اصواتکم فوق صوت النبی خبردار اپنے آوازان نبی دی آواز کے اونچی نہیں کرنی حضرت ثابت بن قیس کی آواز خدا اونچی آیا سننے وال واپس ویلے ہی نہیں مطلع میرے عمال پر بات تھی این آیت کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اتنا جھکا لینے ہیں اتنا حولی لینے ہیں کہ نبی سے کو پوچھنا پڑا عمر کیا آکھے لا ترفعوا اصواتکم اپنے آواز اونچا نہیں کریے جتنا آواز اونچی کرنے کی اجازت نہیں ہوتا نبی دی شریعت کے مقابلے شریعت کی حضر بھی کی نہیں آواز اونچی کرنے کی اجازت نہیں اپنی مرضی دیا شادیاں رچامن دی کی نہیں اجازت ہے آواز اونچی کرنے دی اجازت نہیں اور عمر دا جڑا خطاب ہے صحابہ کرام کو صحابہ جنہاں تے اللہ راضی ہے جنہیں کو اللہ نے معاف کیتے اللہ انہاں کو وعدہ پہ جو صاحب نے آواز اونچا نہیں کرنا کہ ساتھ ساتھ سے 16ویں صدی دے مسلمان ہیں کیڑے کھیت دے مالی ہیں اے میرے نبی دا ادب ہے نبی کریم علیہ السلام نے گزرتے پیام کا قبیلہ بنو اسلم آلے کہ بے قبیلے آلے آپا سے تیر اندازی پہ کرنے مقابلہ پہ کرنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قریب تھا آپ نے فرمایا بنو اسلم آلے ہمت کرو ہمت کرو میں تورے نالا شاباش تیر اندازی کرو توالا ابا بھی تیر انداز ان اباکم حرامیہ توالا بابا حضرت اسماعیل بھی تیر اندازہ شاباش نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جڑے فرمائے تھے دوسری جڑی پارٹی آئی نا انہیں اپنے تیر تلے کر کے تیر سٹن بند کر دیتے ہیں آپ نے فرمایا تو کیا ٹھیک ہے شاباش ہمت کرو انہیں کہ اللہ دے نبی ادب دا تقاضا ہے احترام دا تقاضا ہے تو ساؤں پارٹی نال تھی گئے ہو جڑے قبیلے جڑی پارٹی نال اللہ دا نبی تھی ونجے انہیں نال مقابلہ چھکدا نہیں ہوتا اچھی آنکھو کوئی اللہ دے ولیوں واللہ کوئی دواری سبحان اللہ انہیں دے نال مقابلہ یہ ادب یہ ہے احترام میرے نبی دا پہلا حق مکمل ایمان ہے میرے نبی دا دوجا حق نبی نال محبت کرنی ہے میرے نبی کریم دا تیجا حق ہے اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دی عزت کا خیال کرنے کہ نبی کریم علیہ السلام دا چوتھا حق کیا ہے اللہ دے نبی دی غلامی کرنی ہے اللہ دے نبی دی اتباع کرنی ہے اللہ دے نبی دا آنکھن مننے عقل مننے نہ مننے رسم مننے نہ مننے رواج مننے نہ مننے ابا مننے نہ مننے مولوی مننے نہ مننے مسلک اجازت دے نہ دے نبی دی غلامی کرنی ہے اکھاں بند کر کے غلامی کرنی ہے گھاٹا آوے نقصان آوے غلامی کرنی ہے اللہ پاک نے قرآن کریم میں غلامی دا ذکر فرمائے اللہ فرمائے وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ جائے میرے نبی دی منی سمجھو میں اللہ دی مانگی دیئے رب نے قرآن دا بھی مقام یا ایوہ الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم ایماندارو اللہ دا آکھن منو اللہ دے رسول دا آکھن منو اپنے اعمال ضائع نہ کرو رب نے قرآن دا تیجا مقام وَإِن تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا اگر میرے نبی دی اطاعت کرے سو میں اللہ تو کو ہدایت یافتہ کر دے سو رب دے قرآن دا چوتھا مقام قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ اے میرا پیغمبر آخر ہو اگر اللہ نال محبت کرنا چاہتے ہو میرے نبی دی غلامی کرو اللہ تو نال محبت کرے سی رب دے قرآن دا پنجواں مقام وَمَا آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا جڑی شے میرا نبی دے وے مینو رب دے قرآن دا چھواں مقام وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ
یخشى اللہ ویتقہ فاولئک هم الفائزون. رب قرآن کا 17 مقام ومن یطع اللہ والرسول فاولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا. نعرہ تکبیر. اہل حدیث کے 2 اصول. اطیعوا اللہ. میرے نبی سے کا پہلا حق ہے ایمان گھنا. جید علماء موجود ہیں. میرے نبی کا دوجا حق ہے. آج میں کو ٹائم پتہ کیوں ملیا پہ عامر صاحب جی انتظار ہے. اچھا بڑی مہربانی. ٹھیک ہے. تو آپ ہو سکتے تمہارے دماغ سے گمان ہو گیا تو ہم تمہاری اصلاح کریں. جو یہ شودے کو ٹائم نہیں واسطے ملیا رہے گا جو عامر صاحب ہیں. انشاءاللہ وہ سارے لیڈر ہیں, سارے قائد ہیں, ساری جند جان ہیں. اساں ہلنا ہی کوئی نہیں انہوں نے بیان دے. انشاءاللہ سن کے راستہ کیا خیال ہے؟ اے ارادہ کے کہنا خطیب ابن خطیب ہیں, قائد ابن قائد ہیں, سارے جنوبی پنجاب کے فخر ہیں. حافظ محمد عامر صدیقی صاحب انشاءاللہ پہنچانا نے انہوں کا خطاب سننے کے نہیں سننا اچھا کو انشاءاللہ. میرے نبی دا پہلا حق کیا ہے؟ میں بس کرے سانسا سنو سو پہلے میرے نال پہ حساب لے ہو نا ذرا. میرے نبی سے دا پہلا حق کیا ہے؟ اونچا جواب ہے ایمان آنے. کہ دوجا حق کیا ہے؟ بولو یار شاباش. تیجا کیا ہے؟ عزت کرنی ہے. چوتھا کیا ہے؟ اتباع کرنی ہے. پنجواں حق ہے یہ دیکھو پنجواں حق ہے میرے نبی دی ہر بات کو اپنے واسطے حرف آخر سمجھنا ہے. آپ کو فیصل سمجھنا ہے, آپ کو جج سمجھنا ہے, آپ کو چیف جسٹس سمجھنا ہے. جیڑا فیصلہ نبی کر دے گا تو مننے کے نہیں مننا. بولو فیصلہ کہنا مننے, فیصل کہہ کو مننے. میرے نبی کو مننے نبی کا حق ہے. تو ڈھیر سارے دلائل ہیں لیکن وقت نہیں, ورنہ میں ضرور عرض کر رہا کہ نبی کریم علیہ السلام کو فیصل مننے قرآن کریم میں بے شمار ہیں. تو آپ کو ایک دلیل دیونا چاہنا. نبی سیدھی وفات کے بعد صحابہ سے اختلاف ہویا کہ نہ ہویا؟ بولو یار بولیں نہیں دے. بولو ہویا کہ نہ ہویا؟ پہلا اختلاف ہے ہویا کہ نبی سید پاک وجود تو پاک کپڑے لہانے چاہیے دیا کپڑے سمیت غسل دینا چاہیے. اختلاف ہویا قبر کیوں جی بڑا شاک کیا لہب. اختلاف ہوئے کہ نہیں ہویا؟ صحابہ دے مابین جیڑا بھی اختلاف ہے ہر اختلاف دا حل نبی کریم دی حدیث کے ذریعے کیتا گئے. آپ فیصل سمجھ کے کیتا گئے. آپ کو چیف جسٹس سمجھ کے کیتا گئے. صحابہ کے درمیان جب بھی اختلاف کی گیا فیصل سے کو مننے بولو بولو ہی واسطے اللہ نے پیغمبر دے اوپر ایمان کہنا ہوئے پہلا حق ہے. آپ نال محبت کرو ہے دوجا حق ہے. آپ کا احترام کرو ہے تیجا حق ہے. آپ دی اتباع کرو ہے آپ کا چوتھا حق ہے. آپ کو فیصل منو یہ آپ کا پنجواں حق ہے. چھواں اور آخری حق ہے کہ آپ کی مخالفت کے بچوں فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. نبی دی مخالفت کے بچوں وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا. اللہ دے نبی دی مخالفت کے نافرمانی کے بچنے کیونکہ جڑا مخالفت کرے وہ جنت وچ وجن کے انکار کیتے. کل امتی يدخلون الجنہ الا من ابا. قیل من ابا یا رسول اللہ قال من اطاعنی دخل الجنہ ومن عصانی فقد ابا. اے میرے نبی دی سیرت دا مختصر جہاں خلاصہ ہا. اگر معاشرے جمان چاہتے ہو, اگر چاہتے ہو سب کو سارا حق ملے, اگر چاہتے ہو جھگڑے رکن, اگر چاہتے ہو تنازع رکن تو نبی کریم کے حقوق کا خیال کرو, نبی علیہ السلام کے آداب کا خیال کرو, آپ کی ذات گرامی کا خیال کرو, آپ کے پیغام کا خیال کرو, آپ کی شریعت کا خیال کرو. جیڑا جیڑا میرے نبی کی زندگی نال آپ کی ذات نال آپ کی بات نال مکمل محبت رکھسی, مکمل ایمان رکھسی, مکمل احترام رکھسی اور مکمل فیصل بنے سی,
اللہ انہیں زندگی سے امن بھی پیدا کرے سی اللہ تعالیٰ انہیں مسائل بھی آسان کرے سی دعا ہے اللہ عمل کی توفیق بخشے اللہ ختم نبوت کے سلسلے والا پروگرام اپنی بارگاہ قبول فرماوے جڑے جڑے دوست جتوں جتوں چل کے ہیں اللہ سچا چلاوان قبول فرماوے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین